اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، آپ سے بات کا آغاز میں مولائے کائنات کے اس فرمان سے کروں گی کہ جہاں میرا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے نام تجویز کر لیا کرو، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کے لیے نام رکھنا سنت ائمہ معصومین ہے۔ اور یہ صرف سنت ائمہ معصومین نہیں ہے بلکہ سنت الہیہ بھی ہے۔ اور دلیل کے لیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلوں گی جہاں آپ کو یہ سنت الہیہ نظر آئے گی، کیونکہ ہر وہ عمل جو خود پروردگار عالم کی طرف سے جاری ہو اسے سنت الہیہ کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے خلقت آدم کے بعد ایک آواز دے کر کہا کہ ہم نے آدم کو خلق کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پتلا خلق ہوا اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ یہ بے نام ہو، اللہ نے اس کو نام دیا اور وہ نام تھا آدم۔ اور اس کے بعد جیسے ہی جناب حوا کی خلقت ہوئی، یعنی امام معصوم کا آپ کو معلوم ہے فرمان کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو خلق کیا، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کہنے سے یہ رشتہ حرام بن جاتا ہے۔ بلکہ پروردگار عالم نے وہ مٹی جو حضرت آدم کے پتلے سے بچ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو خلق کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو پروردگار عالم نے آدم کے خلق ہوتے ہی آدم کو ایک نام عطا کیا، اور جناب حوا کے خلق ہوتے ہی حوا کو نام عطا کیا۔ تو نام رکھنا اور بہترین نام رکھنا اور ظاہر ہونے سے پہلے، وجود ظاہر ہونے سے پہلے نام رکھنا سنت الہیہ ہے۔ مومنات، سورہ مریم کی 3 سے لے کے 6 آیت، جہاں پہ پروردگار عالم جناب زکریا کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہمارے بندے زکریا نے محراب عبادت میں بڑے دھیمے دھیمے ہمیں پکارا، اور اس نے کہا پروردگار عالم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی آگ سے میرا سر بھڑک رہا ہے، اور میں بے اولاد ہوں اور میری عورت بانجھ ہے، اور مجھے ڈر ہے اپنے خاندان والوں سے، مجھے اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے۔ تو پروردگار عالم، مجھے ایک وارث و والی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور تیرا پسندیدہ بندہ ہو۔ پھر پروردگار عالم اس سے اگلی 7ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مریم کی، اور ہم نے اپنے بندے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں بشارت دی کہ ہم انہیں ایک فرزند دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اسی آیہ مبارکہ کی تکمیل یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زکریا سے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی اور کو عطا نہیں کیا، یہ نام ہم نے کسی اور کو نہیں دیا۔ تو مومنات، یہاں بات روک کر میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ اس آیت کے پہلوؤں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک تو قبل از پیدائش، یعنی پروردگار عالم صرف بشارت نہیں کر رہا، صرف خوشخبری نہیں سنا رہا، بلکہ نام بھی بتا رہا ہے۔ اور صرف نام ہی نہیں بتا رہا بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نام اپنے نبیوں کو دینے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود پروردگار عالم کی ذات ہے، جو صفات کو دیکھتے ہوئے اپنے انبیاء کے ناموں سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اسی طرح دیکھیے سورہ آل عمران کی 45ویں آیت میں، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تمہیں اپنا کلمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہوگا کہ جو صاحب جلالت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقربین الہی میں سے قرار دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر صرف بشارت نہیں ہو رہی، بلکہ مریم کو صرف یہی نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کو اللہ ایک بیٹے کی ماں بنانے والا ہے، بلکہ پروردگار عالم نام بھی بتا رہا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے سورہ ہود میں، جہاں پر جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر کچھ اس خوبصورت انداز میں پروردگار عالم کر رہا ہے، جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سارہ، تاریخ نے لکھا کہ جناب سارہ کیونکہ بزرگ ہو چکی تھیں، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن دل میں اولاد کی خواہش تھی، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ پروردگار عالم انہیں اولاد عطا کرے، یہاں تک کہ ملک ان کے دروازے پر آیا، اور دروازے پر آ کر قرآن کی آیت ہے جہاں پروردگار عالم سورہ ہود کی 71ویں اور 71-72 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جس جگہ سارہ کھڑی تھی، ابراہیم کی زوجہ جس جگہ کھڑی تھی وہ اسی جگہ ہنسی اور ملائکہ سے کہا کہ کیا اب یہ مصیبت ہوگی کہ میں جو بوڑھی ہو چکی ہے وہ ایک بچہ جنے گی، جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے؟ تو پروردگار عالم نے انہیں کہا کہ پروردگار عالم تمہیں اسحاق کی بھی بشارت دیتا ہے اور اس کے بعد تمہیں یعقوب کی بھی بشارت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی پروردگار عالم پیدا ہونے سے پہلے نبیوں کے نام سے بتا رہا ہے کہ ہم صرف تمہیں یہ خوشخبری نہیں دے رہے کہ تمہیں اولاد ملے گی، بلکہ ہم نے جو اولاد تمہیں عطا کرنی ہے ہم اس کا نام پہلے سے ہی تجویز کر چکے۔ اس کے بعد مومنات آگے اگر بڑھ جائیے، دوبارہ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے جناب مریم کی والدہ اور جناب عمران کی زوجہ کا، جہاں پر یہ ذکر ہے کہ عمران کی زوجہ نے ہم سے دعا کی کہ پروردگار عالم میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے اللہ کے گھر کے سپرد کر دوں گی، اور جب وہ بچہ، بے شک پروردگار عالم تو بہت سننے والا اور بہت منتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم یہ تو لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ تو بے شک پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ لڑکے سے کہیں بہتر ہے۔ لڑکے سے جو لڑکا کر سکتا ہے وہ یہ لڑکی، جو لڑکی کر سکتی ہے وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پروردگار عالم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اور ہم نے ان کی زبان پر جاری کیا، اور مریم کی ماں نے کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، جبکہ روایتوں سے خصوصاً کتاب کافی میں لکھا ہے کہ یہاں پر بے شک جناب مریم کی والدہ نے اپنی زبان سے نام مریم تجویز کیا، لیکن اللہ نے ان کی زبان پر نام مریم کو جاری کیا۔ تو مومنات یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کو لیتی چلوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ ابھی تک میں نے آپ سے بتایا کہ انبیاء کی جو پیدا ہونے والے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ بشارت سے ماں باپ کو صرف یہی نہیں بتا رہا کہ فرزند پیدا ہوں گے، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو فرزند پیدا ہوں گے ان کے نام یہ ہیں۔ تو کمال یہ ہے کہ صرف اللہ نبیوں کے نام تجویز نہیں کرتا، بلکہ اگر معراج عصمت آ جائے تو پروردگار عالم نبیوں کی ماؤں کا بھی یہ رتبہ عطا کرتا ہے کہ جہاں اگر ماں مریم جیسی ہو تو اللہ مریم جیسی ماں کا نام بھی خود تجویز کرتا ہے۔ تو مومنات اسی طرح سورہ صف کی 6 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں کہ جو آخری نبی ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ اپنی کتاب اور معجزات لے کر اپنی قوم کی طرف جائے گا تو وہ اسے جادوگر سمجھ بیٹھیں گے۔